السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، خواہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، جوان ہو اور لڑکی ہو، لڑکا ہو، ہر ایک پر فرض ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کلاس 1 2 3 4 5 6 7 8 گریجویٹ، ایم اے، ایم فل، ماسٹرز، ڈپلومہ، یہ علم ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن تفسیر پڑھ لیا، حدیث پڑھ لیا، فقہ پڑھ لیا، یہ علم ہے۔ بالکل ہم درست سمجھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں علم ہیں۔ لیکن علم وہ بھی ہے کہ جب میں شادی ہو میری اور میں ایک بیوی بنوں، بیٹی سے میری پوسٹ تبدیل ہو کر ایک بیوی کے پوسٹ میں تبدیل ہو گئی، بیٹی میں اپنے ماں باپ کی رہ گئی، اب میں ایک مرد کی بیوی بن گئی، تو ایک بیوی کی حیثیت سے میرے کیا فرائض ہیں، ایک شوہر کی حیثیت سے میرے شوہر کے کیا مجھ پر حقوق ہیں، یہ بھی مجھے علم ہونا چاہیے۔ میں بیوی بننے کے بعد ایک بہو بن گئی، یہ بھی مجھے علم ہونا چاہیے کہ اپنے ساس سسر کے ساتھ میرے ساتھ کیا حقوق و فرائض ہیں، مجھے ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ پھر مرد کو بھی یہ تمام علم ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے ہمیں بچے دیے، ایک ماں کی حیثیت سے میرے کیا فرائض ہیں، میری اولاد کے مجھ پر کیا حق ہیں، تو یہ تمام چیزیں علم ہیں۔ ہر منصب پر جب اللہ رب العزت ہم کو بٹھا رہے ہیں تو اس منصب کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہر موقع کے حساب کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ میں اپنے بچوں کی شادی کر رہی ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ یہ شادی شرعی اعتبار سے کس طرح کی جائے گی، نکاح کیسے کیا جائے گا، رخصتی کیسے کی جائے گی، ولیمہ کیسے کیا جائے گا، یہ علم حاصل ہو۔ میرے ہاں پوتا پوتی ہو رہا ہے تو مجھے پتہ ہو، مجھے علم ہو کہ شرعی اعتبار سے کون سی تقریبات مجھے کرنی ہیں، کون سی تقریبات نہیں کرنی ہیں۔ کسی کے گھر میں جا رہی ہوں ایک مہمان کی حیثیت سے مجھے علم ہو کہ شریعت میں مہمان کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ کوئی میرے گھر آ رہا ہے، مجھے علم ہو کہ شریعت میں میزبان کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ تو یہ ہر موقع کا، ہر لحاظ کا علم حاصل کرنا ہمیں ضروری ہے، اور اتنا علم ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ ان معاملات میں کس حد پر جا کر ہم ناجائز کے زمرے میں آ جائیں گے، کس حد پر جا کر ہم حرام کے زمرے میں آ جائیں گے، کون سی چیز ہماری ان تقریبات کو ناپاک کر دے گی، پاک کر دے گی، کہ کس بات سے ہمارا کیا ایفیکٹ پڑے گا ہماری زندگی پر۔ یہ علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ماہ رجب آتا ہے تو ایک تقریب عموماً لوگوں کے گھروں میں منعقد کی جاتی ہے، اسے عرف عام میں کہتے ہیں کنڈے۔ اگر ہم اپنے بچپن کی طرف جائیں، ہم بھی کیونکہ سارے ہی لوگ، پہلے ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا تو ہندو مسلمان سب ایک ساتھ ایک ہی محلے میں، ایک ہی گلیوں میں رہا کرتے تھے، گھروں کے ساتھ ہندو کا گھر ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ کرسچنس کا گھر ملا ہوا ہے، تو کیونکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی تو اکثریت مسلمانوں کے گھر کے برابر محلے میں ہندو ہوتے تھے، اور ماحول جیسا ہوتا ہے انسان اس کے رنگ میں، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ رنگ چڑھ ہی جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچپن کو سوچیں تو ہمارے نیبر میں جو فیملی رہا کرتی تھی ان کو ہم بالکل اسی طرح اپنے دادا دادی کی طرح ان کو بھی دادا اور دادی کہا کرتے تھے، اور چونکہ محسوس کیا کرتے تھے، ان کو محسوس ہم دادا دادی کیا کرتے تھے، لیکن کہنا ہمیں ان کو اماں ابا تھا، کیونکہ ان کے بچے انہیں ابا ابا کہتے تھے۔ تو اماں ابا کے گھر میں جو تھا وہ بہت زیادہ سسٹم تھا کہ ان کے یہاں کنڈے بنا کرتے تھے، کنڈے۔ محرم میں وہ تازیوں پر ملیدہ وغیرہ ہوتا تھا وہ چڑھاتے تھے، اور شب برات میں وہ حلوے بناتے تھے، مسور کی دال